الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه اللہ جل جلالہ کا شکر ہے، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو زندگی عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو زندگی کی تمام ضروریات عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جینے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا اپنے پیارے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، تو میری اور آپ کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جینا عطا فرمایا، تو ہماری جینے کا مقصد کیا ہے؟ ہماری اللہ تعالیٰ نے حیات عطا فرمائی، تو حیات کا مقصد کیا ہے؟ ایک ہوتی ہے ضرورت، ایک ہوتا ہے مقصد۔ ضرورت اور مقصد میں فرق ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ ضرورت انسان کا کھانا پینا، رہنا اور گرمی سے بچنا، سردی سے بچنا، مکان، رہائش، کپڑا، یہ اس کی ضرورت ہے۔ اور مقصد کیا ہے؟ چند دن کی زندگی گزار کر ایسے گزارے کہ اس کی آخرت بن جائے۔ آخرت کا بن جانا یہ انسان کا مقصد ہے، ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت دنیا کی زندگی کے اندر جتنی چھوٹی موٹی انسان کی ضروریات ہوتی ہیں وہ الگ چیز ہے، اور ضرورت بھی ہے اور ایک خواہش بھی ہے۔ خواہش اور ہے اور ضرورت اور ہے، دونوں میں بھی فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ کپڑا پہننا یہ ضرورت ہے، کپڑا پہننا اور یہ ضرورت ہے۔ سردی سے بچنا یہ ضرورت ہے، گرمی سے بچنا یہ ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، ان ضروریات کا علم یا ان ضروریات کا شعور اللہ تعالیٰ نے حیوانوں کو بھی دیا ہے اور انسانوں کو بھی دیا ہے۔ ایک انسان اپنی ضرورت کو معلوم کر لے اور ضرورت کو پورا کر لے تو اس نے کوئی بڑا کمال نہیں کیا۔ اگر انسان اپنی ضرورت اس کو معلوم ہو جائے کہ یہ میری ضرورت ہے اور پھر اس کو اپنی ضرورت کو پورا کر لے تو اس کا بہت بڑا کمال نہیں ہے۔ کمال کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے، میں اور آپ آج کل سردی ہو رہی ہے، سردی سے بچنا ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، اور ضرورت کا ہمیں علم ہے، سردی سے بچنا ہے اور کیسے بچنا ہے۔ اس کے لیے ایک علم چاہیے، اس کے لیے شعور چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ کمرے کے اندر جائیں گے سردی ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی، باہر جائیں گے تو سردی زیادہ لگے گی، دن کو اگر دھوپ ہے دھوپ میں کھڑے ہوں گے تو سردی کم ہو جائے گی، اگر سائے میں آ جائیں گے تو سردی زیادہ ہو جائے گی۔ اتنا شعور اور اتنا علم تو ایک پرندے اور جانور کو بھی ہے۔
آپ نے دیکھا ہوگا اپنے گھروں میں اپنے ڈیرے پر بندھے ہوئے جانور، آپ نے دیکھا ہوگا چلنے پھرنے والے جانور، حیوان، پرندے چرندے درندے جتنے بھی ہیں، ان کو اتنا شعور ہے کہ سردی آئے گی تو سردی سے بچنا کیسے ہے، گرمی آئے گی تو گرمی سے بچنا کیسے ہے، یہ گرمی سے بچنا ضرورت ہے، اور اس ضرورت کا علم ان کے پاس بھی ہے، اور اپنے علم کے مطابق وہ عمل بھی کرتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی اتنا علم ہے، ہم نے اس علم کے مطابق عمل کر لیا تو کون سا کمال کیا۔ مثال کے طور پر ہم نے گھر بنانا ہے، یہ میری ضرورت ہے، آپ نے گھر بنانا ہے، یہ آپ کی ضرورت ہے، گھر بنانا یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ اور اتنا علم تو ایک چونٹی کو بھی ہے، چونٹی بھی اپنا سوراخ اپنا بل بناتی ہے رہنے کے لیے۔ ہاں گھر اپنا اپنا ہے، کوئی ایک کوا ہے تو کوے چند تنکے جمع کر کے وہ بھی اپنا گھر بناتا ہے، اور چڑیا ہے تو وہ اپنا گھونسلہ بنا کے وہ بھی اپنا گھر بناتی ہے، اور ایک چڑیا تو وہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا علم اور شعور عطا فرمایا، میرے اپنے اندازے کے مطابق شاید بڑے سے بڑے انجینئر سارے مل کر بھی اس جیسی رہائش دنیا کے اندر نہیں بنا سکتے جتنے آج تک سائنسدان اور انجینئر مل کر انہوں نے مکان بنایا۔ تو کس پر بنایا؟ زمین پر بنایا، اور زمین پر ایسا بنایا کہ وہ 2 منزلہ 3 منزلہ تو بنا لیا، لیکن اتنا مضبوط نہ بنا سکے کہ زلزلہ اس کو متاثر نہ کر سکے، اتنا مضبوط نہ کر سکے، تیز آندیاں طوفان چلیں اور وہ ان کو خراب نہ کر سکے، لیکن جتنا بھی بنایا زمین پر بنایا، اور زمین سے اوپر کی طرف سیدھا بنایا۔ ایک چڑیا ہے وہ اپنا گھونسلہ بناتی ہے، وہ درخت کے اوپر لگاتی ہے، اور اس کا گھر الٹا ہوتا ہے اور اتنا مضبوط ہوتا ہے، میرے خیال کے مطابق اگر مجھے اور آپ کو اس کا گھر اجاڑنا پڑے، کھولنا پڑے، شاید مہینہ لگ جائے صحیح سلامت کھولتے ہوئے۔ ایک ہے کہ تنکا نکالیں اور آدھا ٹوٹ جائے آدھا صحیح رہے، نہ صحیح اس کو آدھا آدھا کر کے صحیح کر کے نکالتے رہیں، اس پہ مہینہ لگ جائے، لیکن وہ چند دنوں میں تیار کر لیتی ہے، اور ایسا تیار کرتی ہے درخت کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، تیز ہوائیں چلے درخت تو گر جاتا ہے، اس کا گھونسلہ نہیں گرتا، اور اتنا سیلاب آ جائے اس کو متاثر نہیں کرتا، ہواؤں کا طوفان اس کو متاثر نہیں کرتا، سردی اور گرمی اس کو متاثر نہیں کرتی۔ اور ایسا گھر ہے، نکلنے کا راستہ الگ ہے، داخل ہونے کا راستہ الگ ہے، اور رہائش کے لیے کمرہ الگ ہے، اور بچے انڈے دینے کے لیے اس کا خانہ الگ ہے۔ تو وہ کون ہے جس نے اس کو شعور عطا فرمایا؟ اللہ جل جلالہ نے چڑیا کو یہ علم دیا کہ آپ نے گھر بنانا ہے، یہ اس کی ضرورت تھی، اس نے اپنے علم کے مطابق اپنا گھر بنایا۔ شیر ہے اپنا کھچار کے اندر اپنا گھر بنا لیتا ہے، اور اس طرح پرندے ہیں، ہر پرندہ رات کو اپنے گھونسلے میں گزارتا ہے۔ اس طرح اگر انسان اپنے گھر میں رات گزارے تو اس نے کون سا کمال کر لیا۔ گھر بنانا ضرورت ہے، اس کی ضرورت کا علم پرندوں کو بھی ہے، چرندوں کو بھی ہے، درندوں کو بھی ہے، حیوانوں کو بھی ہے، اور انسانوں کو بھی ہے، یہ ہے ضرورت۔ اور اسی طرح بھوک لگے تو بھوک کو مٹانا یہ ضرورت ہے، بھوک لگ جائے بھوک کا مٹانا یہ ضرورت ہے۔ ہر انسان اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، ہر حیوان اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، کوئی تو گھاس کھا کے پوری کرتا ہے، کوئی دودھ پی کے پوری کرتا ہے، کوئی گوشت کھا کے پوری کرتا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی ضرورت ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی خوراک ہے، لیکن اس کے اندر معدہ لگا ہوا ہے، کسی کے اندر آنتڑیاں، کسی کے اندر اوجڑی، کسی کے اندر پیٹ کا معدہ ہے، اس کے معدے میں جاتی بھی ہے اور نکلتی بھی ہے، اس اپنی ضرورت کو وہ پوری کرتا ہے۔ اگر انسان اپنی ضرورت کھانے کی پوری کر لے تو اس نے کون سا کمال کر لیا۔ میرے عزیز دوستو، لباس کا پہننا یہ انسان کی ضرورت ہے، انسان اپنی ضرورت کو پوری کرتا ہے، تو یہ تو حیوان بھی پوری کرتا ہے، حیوان کے اوپر بھی اب سانپ ہے، سانپ کی کھلڑی لگی ہوئی ہے،
ہے اور 6 مہینے سال کے بعد وہ اترتی بھی ہے، نئی آ جاتی بھی ہے۔ جو نئی آتی ہے وہ پرانی سے زیادہ چمکدار ہوتی ہے۔ اسی طرح مور ہے، مور کی اپنی ضرورت ہے، اس کے اوپر لگنے والے پر ہر انسان کے لباس سے وہ زیادہ خوبصورت ہے۔ چیتا ہے، اس کی وردی اتنی خوبصورت ہے، یعنی اس کی ضرورت ہے، اس کو ضرورت کا علم ہے، اپنی ضرورت کو پوری بھی کرتا ہے۔ اگر انسان نے اپنے ان ضروریات کو پورا کر لیا تو کون سا کمال کر لیا ہے؟ یہ ہے ضرورت۔ اور ایک ہے خواہش۔ ضرورت کیا ہے؟ میرا گھر اتنا مجھے مل جائے جس میں میں رات گزار سکوں، مجھے اتنی سواری مل جائے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جا سکوں، اور میں گرمی سے بچ جاؤں، سردی سے بچ جاؤں، کھانے کو مل جائے، یہ ہے ضرورت۔ ایک جملہ عرض کرتا ہوں، ضرورت تو جھونپڑی میں پڑے ہوئے ایک فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے، لیکن خواہشات بڑے سے بڑے بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ضروریات کے مطابق پورا کرنے کی جگہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے خواہشات کو پورا ہونے کی جگہ یہ دنیا نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے خواہشات کو پورا کرنے کی جگہ یہ دنیا نہیں بلکہ آخرت کو بنایا۔ پھر آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا ہے۔ جنت ایسی چیز ہے جو بھی خواہش ہوگی اس کی پوری ہوگی، اور دنیا خواہشات پوری ہونے کی جگہ ہے ہی نہیں تو پھر پوری کیسے ہوں گی؟ پوری دنیا کا بادشاہ سکندر اعظم جس کو کہتے ہیں، اس کی خواہش کیا تھی؟ پوری دنیا کو فتح کر لیا۔ اٹلی سے چلا، چلتے چلتے پنجاب ہمارے تک پہنچا۔ جب پنجاب میں پہنچا خود بھی آیا، اس کے ساتھ اس کی فوجیں آئیں۔ فوجوں نے کہا اب تو ہم تھک گئے ہیں، واپس جانا چاہتے ہیں۔ لڑ کے بادشاہ کتنا لڑیں گے، کتنا آگے جائیں گے؟ خیر بادشاہ نے کہا کہ چلو چلتے ہیں، لیکن بادشاہ کی موت کا وقت قریب آیا۔ اپنی ساری فوج کو بلایا، فوج کو بلا کر کہا کوئی ایک مجھے اتنی مہلت مل جائے، اتنی مجھے زندگی مل جائے کہ میں اپنے ملک میں چلا جاؤں۔ میری یہ خواہش ہے، میری موت آئے تو میرے ملک کے اندر آئے۔ لیکن اس کی اس خواہش کو پورا نہیں کیا گیا، اور اس کی یہ خواہش بھی پوری نہ ہو سکی۔ عرض کرنے کا مقصد، خواہش کیا ہے کہ میرے پاس 50 جوڑے کپڑوں کے ہونے چاہیے، ایسے 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 ہونے چاہیے، فلاں رنگ کے ہونے چاہیے، فلاں کپڑے کے ہونے چاہیے۔ ضرورت کیا ہے؟ بیک وقت 49 میں سے ایک پہن سکے گا، پہنتا ایک ہے، یہ اس کی ضرورت ہے، باقی 49 اس کی خواہش ہے۔ میری گاڑی یہ بھی ہونی چاہیے، میری گاڑی یہ بھی ہونی چاہیے، یہ اتنی گاڑیاں، ایسی گاڑیاں، یہ اس کی خواہش ہے۔ بیٹھے گا تو کسی ایک پر، باقی تو وہاں پر پڑی ہے، وہ ضرورت نہیں ہے، وہ خواہش ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ جل جلالہ نے ضروریات کا علم عطا کیا، پھر ضروریات کو دیا۔ ضرورت الگ ہے، یہ میرا اور آپ کا مقصد نہیں ہے۔ دنیا کے اندر آنے کا مقصد اچھا کمانا، اچھا پہننا، اچھا کھانا، اچھی رہائش اختیار کرنا، یہ تو مقصد نہیں ہے، یہ تو ضرورت ہے۔ مقصد کیا ہے؟ ایک وہ ہے جو میں اور آپ طے کر لیں، ایک وہ ہے جو میں اور آپ مقرر کر لیں، ایک وہ ہے جو میں اور آپ اپنے علم، اپنے شعور کے مطابق طے کر لیں۔ لیکن یہ نہیں ہے۔ صحیح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک انبیاء کو بھیجا۔ ہر نبی نے آ کر اپنے امتی کو، ہر نبی نے آ کر ہر اپنے وقت کے انسان کو آنے کا مقصد بتلایا۔ نبی کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو جینے کا مقصد بتلائے، لوگوں کو زندگی کا مقصد بتلائے۔ پھر ہر نبی نے مقصد بتلایا۔ اللہ جل جلالہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے مجھے اور آپ کو زندگی کا مقصد قرآن کریم کی زبان سے بتلایا۔ کیا بتلایا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، مجھے اور آپ کو زندگی عطا فرمائی، مجھے اور آپ کو حیات عطا فرمائی۔ حیات کا مقصد کیا ہے؟ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔
یعبدون، میں نے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میں نے جنات کو، میں نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، عبادت کیا ہے؟ عبادت صرف مسجد میں آنے کا نام نہیں ہے، عبادت ہاتھ میں تسبیح لینے کا نام نہیں ہے، عبادت سجدہ کرنے کا نام نہیں ہے، عبادت روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، عبادت صرف اللہ کے گھر بیت اللہ کا طواف کرنے کا نام نہیں ہے، سعی کرنے کا نام نہیں ہے، رمی کرنے کا نام نہیں ہے۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت اپنے مرضیات کو اللہ کی مرضیات کے ماتحت کر دینا، اس کا نام عبادت ہے۔ ہر کام کے اندر حکم اللہ کا آ جائے، اس کا نام عبادت ہے۔ اگر تجارت ہے، تجارت میں حکم خدا کا ہے تو وہ کامیاب اور وہ عبادت۔ اگر زمیندارہ ہے، زمیندارے میں حکم خدا کا آ جائے تو وہ بھی عبادت۔ اگر کاروبار ہے، کاروبار میں حکم خدا کا آ جائے تو وہ بھی عبادت۔ اب میں اور آپ مسجد میں بیٹھے عام طور پہ ہم لوگ حکمرانوں پہ تنقید کرتے ہیں، یہ حکمران ایسے، یہ حاکم ایسے۔ حاکم اگر ایسا ہو، اس کی حکومت میں اللہ کا حکم ہو تو اس کی حکومت بھی عبادت ہے۔ اگر اس کی حکومت میں اللہ کا حکم نہیں ہے تو وہ ناکام ہے اور اس کی عبادت نہیں ہے۔ حکومت صرف حکومت ہے، حکومت بذات خود نہ تو نقصان دینے والی چیز ہے اور نہ ہی فائدہ دینے والی چیز ہے۔ اگر اس کی حکومت میں اللہ کا حکم آ جائے تو وہ حکومت کے باوجود کامیاب ہے، اگر اس کی حکومت میں اللہ کا حکم نکل جائے تو وہ ناکام ہے۔ جیسے پوری دنیا کی بادشاہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی سلطنت، اللہ نے ایسی حکومت عطا فرمائی، انسان بھی ان کی حکومت کے ماتحت تھے، یعنی انسانوں پر بھی ان کی حکومت چلتی ہے، جنات پر بھی ان کی حکومت چلتی ہے، اور کیا ہے، دریاؤں کی مچھلیاں ان پر بھی ان کی حکومت چلتی ہے، جنات پر بھی ان کی حکومت چلتی ہے، اور کیا یہ چیونٹیاں ان کی حکومت چلتی ہے۔ ایسے حاکم تھے، ان کی حکومت میں اللہ کا حکم تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کامیاب ٹھہرے، اور ان کے مقابلے میں فرعون کی حکومت ہے، نمرود کی حکومت ہے، حکومت بھی بہت بڑی ہے، لیکن اس کی حکومت میں اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اس کی حکومت تو تھی لیکن وہ ناکام ہوا، حکومت اس کی ناکامی کا ذریعہ بنے، اس کی وجہ اس کی حکومت میں اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اسی طرح مہاجرین مکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے آنے والے جتنے مہاجرین تھے تقریباً وہ تجارت کرنے والے تھے، تجارت مہاجرین مکہ نے کی ہے۔ اتنے بڑے تاجر تھے، اتنے بڑے تاجر تھے، صرف 2 تاجروں کی بات آپ رات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کتنے بڑے تاجر ہوں گے، ان کے پاس کتنا بڑا مال تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام کو جمع فرمایا، پھر صحابہ سے فرمایا کون اللہ کے نام پہ دے گا، کون اللہ کے راستے میں مال دے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر اعلان کیا، یا رسول اللہ 100 اونٹ دوں گا، ساز و سامان سے بھرے ہوئے دوں گا، ساز و سامان سے لدے ہوئے دوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا، پھر کھڑے ہوئے، فرمایا ہاں بھائی کون اللہ کے نام پہ دے گا؟ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ 200 اونٹ دوں گا، ساز و سامان کے ساتھ دوں گا۔ پھر اللہ کے نبی تشریف فرما ہوئے، پھر اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، فرمایا کون دے گا؟ اللہ کے نام پہ دے گا، کتنا دے گا؟ حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے، پھر کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ 300 اونٹ دوں گا، ساز و سامان کے ساتھ دوں گا۔ کتنے ہوئے؟ پہلے 100، پھر 200، 200 اور 100 300 ہوئے، تیسری بات 300، 300 اور 300 جمع 600 ہوئے۔ ایک اونٹ آج کے دور کی اگر بات کرتے ہیں، اوسطاً اونٹ کتنے کا ہے؟ کوئی 4 لاکھ کا، کوئی 2 لاکھ کا، اوسطاً اونٹ 3 لاکھ کا ہے۔ 600 اونٹ حضرت عثمان غنی نے دیے، 600 کو 3 لاکھ سے ضرب دیں
18 کروڑ روپیہ بنتا ہے، 18 کروڑ اللہ کے نام پہ دیا۔ یہ تو تھی اونٹوں کی مالیت، اور اس کے اندر 600 اونٹوں کے اندر تلواریں بھی تھیں، 600 اونٹوں میں زرے بھی تھیں، 600 اونٹوں میں نیزے بھی تھے، یعنی 600 اونٹوں کی قطار اگر لگائی جائے، یہاں سے شہر سرگودا سے آگے لائن چلی جائے، یعنی اتنی لمبی قطار۔ اس کے اندر اناج بھی تھا، اس کے اندر کھانے کی ضروریات بھی تھیں، اس کے اندر لباس بھی تھا۔ وہ سامان کتنا ہوگا؟ حضرت عثمان غنی 300 اونٹ تو اللہ کے نام پہ صدقہ کر رہے، جو باقی بچا وہ کتنا تھا؟ یعنی 18 کروڑ تو اللہ کے نام پہ دیا، 18 کروڑ کا سامان لگا لیں، 36 لاکھ کا 36 کروڑ تو اللہ کے نام پہ دے دیا۔ یہ ایک تاجر ہے، ان کی تجارت کے اندر اللہ کا حکم تھا۔ حضرت عثمان غنی تجارت کرتے تھے اور وہ کامیاب ہوئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اتنا اللہ نے مال دیا، اتنا اللہ نے مال دیا۔ ایک دفعہ فرمایا اپنی بیوی سے کہ میں پریشان ہوں، عرض کیا کہ پریشانی کی وجہ؟ فرمایا اللہ نے مال دیا ہے، اتنا زیادہ ہے، میں اس کا کیا کروں؟ عرض کیا کہ آپ صدقہ کر دیں، اللہ کے نام پہ دے دیں۔ اپنے غلام کو بلایا، بلا کر کہا کہ اس مال کو خرچ کرو۔ ایک رات کے اندر جو مال اللہ کے نام پہ صدقہ ہوا 6 لاکھ درہم تھے، 6 لاکھ درہم ایک رات کو اللہ کے نام پہ قربان کیا۔ تجارت کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ تشریف لائے، اللہ کے نبی نے مواخات قائم کی، یہ آپ کا بھائی ہے، اس کو اپنے گھر لے جاؤ، یہ آپ کا گئی ہے، اپنے اس کو گھر لے جاؤ، آدھا اس کا آدھا اس کا۔ انصار مدینہ نے اپنا آدھا مہاجرین کو دیا، لیکن بعض مہاجرین، ان میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف فرمایا کہ مجھے تجارت کو بازار کا راستہ بتلا دو، میں جانوں پھر وہ جانے، میں جانوں میرا خدا جانے۔ تجارت کرتے تھے، صبح نکلتے شام کو آتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں سے سب سے زیادہ مال حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے تھے اپنے مال کو دے کر کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جنت میں دینا تھا کہیں دنیا میں تو دے نہیں دیا۔ اتنا مال تھا، ان کے مال کے باوجود وہ کامیاب ہوئے، ان کی تجارت وہ کامیاب تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے ان کی تجارت میں اللہ کا حکم تھا، تجارت میں اللہ کا حکم آ جائے تو وہ تجارت بھی عبادت بن جائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم وہ تجارت تو کرتی تھی لیکن تجارت میں جھوٹ بولتے تھے، تجارت کے اندر ناپ تول کے اندر کمی بیشی کرتے تھے، تو وہ ان کی تجارت جو تھی ناکامی کا ذریعہ بنے۔ تجارت نہیں، ان کی تجارت کے اندر اللہ کا حکم نہیں تھا۔ تجارت ہو اس میں اللہ کا حکم نہیں، وہ صرف تجارت تو ہے بلکہ ان کی ناکامی کا ذریعہ بنے گی۔ ایسی تجارت جس میں اللہ کا حکم ہو، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچا تاجر اور انبیاء کل قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے، یعنی تجارت کرنے والا وہ ایسے ہوگا جو نبی کے ساتھ ساتھ ہوگا، سچا یعنی جھوٹ نہ بولتا ہو۔ تجارت کا ایک اصول کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنی دکانداری کرے، اگر کوئی گاہک آ جائے اس سے سامان کو واپس لے لے، خوشی کے ساتھ لے لے، میرا اللہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ ایک صحابی نے اپنی دکان بنا لی، دکان بنانے کے بعد وہ انتظار میں تھے کوئی گاہک آئے سامان واپس کرے اور میں اس پہ خوش ہو جاؤں، مجھے اس کی بشارت مل جائے۔ دکان چلتی رہی، کچھ انتظار کرتے رہے، آخر ایک دن ایک گاہک آیا، سامان لے کے گیا، 2 دن کے بعد یا چند دن کے بعد واپس آیا، سامان واپس لے لو، خوشی کے ساتھ سامان واپس رکھ لیا، اس کے بعد یکدم اپنی دکان کو ختم فرما دیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا آپ نے اپنی دکان کو ختم کر دیا؟ اچھی خاصی تو چلتی تھی۔ فرمایا کہ میں نے اپنے پیغمبر اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سنا، میں نے صرف اس پر عمل کرنے کے لیے میں نے اپنی دکان بنائی تھی، آج اس پہ عمل ہوا، میں نے
دکان کو ختم کر دیا۔ میرے عزیز دوستو، آج ہماری بھی دکانداری، ہم دکان پہ بورڈ لگا کے رکھتے ہیں خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا، اور وہ تبدیل کرنے کے لیے یا واپس کرنے کے لیے وہ تو اس انتظار میں تھے۔ میرے عزیز دوستو، ایک آدمی دن کو کماتا ہے، ایک آدمی دن کو مزدوری کرتا ہے، صبح سے شام تک جب وہ مزدوری کر کے اپنے گھر واپس جاتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو قسم کے لوگوں کے لیے اللہ کے حبیب نے یہ بشارت دی ہے، اللہ کے حبیب نے خوشخبری سنائی ہے۔ فرمایا ایک مجلس ہوتی ہے جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی یاد ہوتی ہے، اللہ کی یاد کے بعد جب وہ لوگ اٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، میری کبریائی کی قسم، میری عزت کی قسم، میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، ان کو میں نے بخش دیا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ایک شخص سارا دن کام کاج کرتا ہے، کام کاج محنت مزدوری کر کے جب گھر کو واپس لوٹتا ہے، فرمایا اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں میں نے اس مزدور کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ایک تو اس کو اجرت ملتی ہے، دیہڑی مل جاتی ہے، ایک اس کو اللہ کی طرف سے اجر مل جاتا ہے، اس کے لیے مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، میرے عزیز بھائیو، ایک زمیندارہ انصار مدینہ نے کیا، ایک زمیندارہ قوم سبا نے کیا۔ قوم سبا کا زمیندارہ اتنا مشہور تھا، اتنے بڑے بڑے باغات تھے، مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک آدمی ٹوکری لے کر باغ سے نکلتا، چلتا 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 دوسرے رستے پہ پہنچتا، اس کی ٹوکری گرنے والے پھلوں سے بھر جایا کرتی تھی، اتنے بڑے باغات تھے۔ اور فرمایا کہ وہ ناکام ہوئے، ان کی باغات کے اندر، ان کے زمیندارے کے اندر اللہ کا حکم نہیں تھا۔ ایک انصار مدینہ، وہ بھی زمیندارہ کرتے تھے، اللہ کے حکم کے مطابق کرتے تھے، ان کے زمیندارے کے اندر اللہ نے کتنی برکت عطا فرمائے۔ اس وقت کو تو چھوڑو، آج دیکھو مدینہ منورہ کے اندر کھجور ہوتی ہے، پورے سعودی عرب کے اندر خاص شہر مدینہ ہے جس میں کھجوریں ہوتی ہیں، کچھ اور چھوٹے چھوٹے شہر بھی ہیں جہاں پہ زمیندارہ ہوتا ہے، جہاں پر کھجور کے باغات ہیں۔ آخر کھجور کتنی ہوگی؟ دیکھنے کو تو بہت تھوڑی، لیکن اس میں برکت اتنی کہ حج پر اگر 20 لاکھ آدمی حج پہ جائے، کھجور لے کے آئے، مدینہ کی کھجور ختم نہیں ہوتی، پورا سال اس وقت سے لے کر آج تک کتنے لوگ، لاکھوں لوگ روزانہ جاتے بھی ہیں، وہاں سے نکلتے بھی ہیں، کھجور خرید کر لاتے بھی ہیں، لیکن ان کی کھجوریں ختم نہیں ہوتی۔ ایک زمیندارہ قوم سبا نے کیا، لیکن ان کا زمیندارہ ایسا تھا جس میں اللہ کا حکم نہیں تھا، زکوٰۃ دیتے نہیں تھے، عشر دیتے نہیں تھے، اپنی فصل کا حصہ نکالتے نہیں تھے، اللہ کا حکم نہیں تھا، وہ ناکام ہوئے۔ انصار مدینہ زمیندارہ تو کرتے تھے، کیسا زمیندارہ تھا، کیسے زمیندار تھے؟ ابو جہل جب بدر میں قتل ہوا، قتل تو ہوا، کس کے ہاتھوں سے قتل ہوا؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اصل تو انہوں نے وار کیا تھا، اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار سے کاٹا تھا، گرا تو وہ ان کی تلوار سے تھا، گر کے کہنے لگا مجھے افسوس اس بات پر ہے، مجھے مرنے پر نہیں، قتل ہونے پر نہیں، افسوس اس بات پر ہے کہ مجھے مکہ کے کسی لڑنے والے نے نہیں کیا، کسی جنگجو نے نہیں کیا، ان مدینہ کے زمینداروں کے ہاتھوں سے قتل ہوا۔ یعنی جاتے جاتے وہ مدینہ کے زمینداروں کے زمیندارے کی گواہی دے رہا۔ عجیب بات یہ ہے میرے عزیز دوستو، عرض کرنے کا مقصد میں ہی عرض کر رہا ہوں، مقصد کیا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ عبادت زمیندارہ کرے اس میں حکم اللہ کا ہے، زمیندارہ بھی عبادت تجارت کرے اس میں حکم اللہ کا ہے تو وہ بھی عبادت ہے، حکومت کرے حکومت میں حکم اللہ کا ہو تو وہ بھی عبادت ہے۔ اگر ایک آدمی اپنی دکان چلائے، اللہ کے حکم کے مطابق چلائے، اس میں بھی اگر اللہ کا حکم ہے تو وہ اس کا دکانداری کرنا وہ بھی عبادت ہے۔ سارا دن کمائی کرتا ہے، حلال طریقے سے کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے سامنے ایک صحابی آئے، ان سے مصافحہ کیا، جب مصافحہ کیا محسوس ہوئے ہاتھ سخت ہیں، ان ہاتھوں کو قریب کیا، پوچھا یہ زخم کس چیز کا ہے، یہ نشان کس چیز کا
طریقہ ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ محنت مزدوری کا نشان ہے۔ اللہ کے حبیب نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا یہ تو اللہ کا دوست ہے، یہ تو اللہ کا محبوب ہے، اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اگر حلال کماتا ہے وہ بھی اس کی عبادت ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ جل جلالہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ عبادت ہے۔ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ عبادت اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے ماتحت کر دینا، اپنی خواہشات کو اللہ کی خواہش کے تابع کر دینا، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے ماتحت کر دینا، اسی کا نام عبادت ہے۔ اسی کے لیے اللہ جل جلالہ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، ہر نبی نے آ کر محنت کی، ہر نبی نے آ کر اپنی امت کو یہ سبق سنایا، مخلوق کی غلامی سے نکال کر خالق کی غلامی کی طرف بلایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی مجھے اور آپ کو یہ بتلایا ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی سے اللہ کی یہ عبادت کیسے بن جائے، تجارت عبادت کیسے بن جائے، اور مسجد کا آنا عبادت کیسے، سونا عبادت کیسے، جاگنا عبادت کیسے، تجارت عبادت کیسے، کمائی عبادت کیسے، زمیندارہ عبادت کیسے۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس کے لیے میرے محبوب کا طریقہ اختیار کر لو، اس کا نام عبادت ہے، یعنی زندگی ایسے گزار لیں جیسے اللہ کے حبیب نے گزاری۔ طریقہ اللہ حکم خدا کا ہے، طریقہ مصطفیٰ کا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی تو ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، یہی تو ہم نے عرض کیا ہے، اور یہی زندگی کا مقصد ہے۔ میرے عزیز دوستو، میرے عزیز بھائیو، ضروریات تو پوری ہو جائیں گی، میں اور آپ اپنا مقصد سمجھیں۔ میرا مقصد تجارت نہیں ہے، میرا مقصد کاروبار نہیں ہے، یہ تمہاری ضرورت ہے، میری اور آپ کی ضرورت پوری ہو جائے یہ تو ہوگی۔ ہر جانور کی ہو رہی، ہر گدھے کی ہو رہی، ہر پرندے کی ہو رہی، ہر حیوان کی ہو رہی، مچھلیوں کی ہو رہی، میری اور آپ کی اگر ضرورت پوری ہو گئی تو کون سا کمال؟ کمال یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں۔ زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت اپنی خواہشات کو اللہ کی خواہش کے تابع کر دینا، اپنی مرضی کو، اپنی مرضیات کو اللہ کی مرضی کے ماتحت کر دینا، اسی کا نام عبادت ہے۔ یہی عبادت میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ پر میں اور آپ مقصد سمجھیں، ہمارا مقصد کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، یہ ضرورت ہے میرے بھائی، یہ ضرورت ہے۔ مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے، مقصد اللہ کی اطاعت کرنا ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کو زندہ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کا طریقہ میری اور آپ کی زندگی میں آ جائے، اللہ کے احکام میری اور آپ کی زندگی میں آ جائے، یہی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے کی، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا